جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ MJ79 نیوز ہمیشہ آپ کے لیے انفرادی اور منفرد ویڈیوز لے کے آتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ماہر قانون دان جناب مار محسن گھویسر صاحب، جو کہ سول میٹرز کو بڑے اچھے طریقے سے بلکہ منجے ہوئے کے قانون دان ہیں، اور دوسرے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں محترم بابر زمان ایڈوکیٹ، جو کہ ایک مہارت اور بڑی ہی ان کے اپنی کامیابی کے ساتھ ان کے اپنا نام منوا چکے ہیں کہ ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں اور ڈسٹرکٹ بہاڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹیکس پر جتنا عبور حاصل ہے، باقی لوگوں سے بہت زیادہ اپنا یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ اور آج میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے مار محسن صاحب آپ اپنا بتائیں گے کہ آپ نے کب سے وکالت شروع کیا اور کتنا عرصہ سے آپ کر رہے ہیں، اور کیا کیا یہ کہ آپ کے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میاں صاحب، آپ سنیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل تھینکس فل ٹو یو جناب کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ آج مدعو کیا اور بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں 2006 سے میاں صاحب انرولڈ ہوں باقاعدہ، یعنی جو میں نے ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ممبر بنا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بہاڑی کا، کیونکہ یہ پروفیشن جو ہے وہ میں نے اس لیے اڈاپٹ کیا کہ میرے والد صاحب پہلے آلریڈی کہ آپ کے والد صاحب بھی وکیل ہیں؟ میرے والد ماشاء صاحب اللہ۔ وکیل تھے، تو پھر ان کی ہی انسٹیگیشن پہ جو ہے نا وہ پھر میں نے یہ ڈگری حاصل کی، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد ٹل 2025 تک جو ہے وہ الحمدللہ میں وہ والد صاحب والا چیمبر اور وہیں سے وکالت جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو قانون کے مطابق جو جس کا بنتا ہے اس کو انصاف کے لیے ہم اپنی ممکن کوشش جی بابر زمان صاحب، آپ ماشاءاللہ ویسے تو بڑے ہنسمکھ بھی ہیں، اور کبھی کبھی آپ غصہ بھی بڑا کر لیتے ہیں، تو ذرا آج ہمیں مسکرا کر بتائیے گا کہ آپ ٹیکس میں کیا کیا ٹیکس لگواتے ہیں یا ٹیکس سے چھوٹ بھی دلواتے ہیں؟ جی میاں صاحب، بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے وہ ٹیکس مینجمنٹ ہے۔ اس میں جس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے ہم اسے بتاتے ہیں کہ ٹیکس آپ نے دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اور جو بندہ کہتا ہے کہ میرا ٹیکس نہیں بنتا اس کو مینیج کرنا ہے، اس کی مینجمنٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں۔ ہم کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں بٹوین ڈپارٹمنٹ اور جو پرسنلز ہیں ان کے درمیان میں ایک برج کا کام ہم کرتے ہیں، دونوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کہیں پہ ہم ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، کہیں پہ جہاں پہ ٹیکس پیئر رائٹ پہ ہوتا ہے ہم ٹیکس پیئر کی سپورٹ۔ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ دونوں ہی مجھے ہوئے قانون دان ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مار صاحب نے بتایا کہ وہ سول میٹرز کو، یعنی کہ جتنا بھی سول کے میٹرز ہیں، زمینوں کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، ان میٹرز کو یہ دیکھتے ہیں۔ بابر زمان صاحب ٹیکس کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، ہماری کمپنیاں جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے بزنس کو سیو کرتے ہیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے، میں آپ دوستوں کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو بڑی ہی انفارمیٹیو ہوگی، کیونکہ دونوں ہی واقعات جو ہیں ہمارے عام روزمرہ زندگی میں ہمیں کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان پہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی اور بڑی انفارمیٹیو ہوگی۔ پہلا سوال میرا ہوگا مار محسن گھویسر صاحب سے۔ مار محسن گھویسر صاحب، آج کل سب سے پہلے جو جن کے خواتین جو ہیں ان کے اور شوہر کے معاملات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جب ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے اور کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں، تو وہ خامد جو اس کو خرچہ نہیں دیتا، تو اس میں کیا رائٹ رکھتی ہے خواتین، تاکہ ان کو بتائیں کہ، اور وہ اپنے گھر سے کر دیتا ہے یا دوسری شادی کر لیتا ہے، پہلی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، اس کے بارے میں ذرا آپ۔ جی میاں صاحب، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو قانون جو ہے وہ اس میں جو رہنمائی کرتا ہے وہ فیملی لاز ہیں، یعنی میاں بیوی کے میٹریمونیل جو معاملات ہیں ان کو جو لا ڈیل کرتا ہے وہ ہے فیملی لاز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے نکاح نامہ میں معاملات دیکھے ہوں گے، اکثر جو ہے وہ شرح شرائط بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے بعد جو ہے جو یعنی اختلاف کی سب سے پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں آج کل میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف کی سب سے بڑی وجہ وہ عدم برداشت ہے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ جب معاملات بگڑ جاتے ہیں، جب عدالتوں میں آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ایک خرچہ نان و نفقہ ہے۔ بابر زمان صاحب، آپ صرف ٹیکس کے وکیل نہیں، آپ نے محسن صاحب سے بھی آپس میں تھوڑا سا آپ نے بھی اپنا دینا ہے جی پوائنٹ محسن آف صاحب ویو۔ ہمارے سینئر موسٹ ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے ان سے سیکھنے اچھا کا۔ جی، ہمارا میاں صاحب سے اپنا بابر صاحب سے ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے، اچھا ہم جی، اکیڈمک گفتگو میں اور معاملات میں ہم ان سے بھی جو ہے اچھا، وہ تو پوچھتے پھر آپ رہتے ہیں۔ بتا رہے تھے کہ تو بھی ہاں، وہ خرچہ نان و نفقہ سب سے پہلا ہے۔ اگر جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ 2 بچے ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا کفالت کے لیے کیا کر سکتی ہے، بی بی ریمیڈی کیا اویل کر سکتی ہے، تو فیملی کوڈ میں جو ہے وہ بچوں کے لیے خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بی بی اپنے کے لیے جو ہے وہ حق مہر اگر اس کا ڈیفائن کیا ہوا اندر، تو وہ جو ہے وہ کورٹ سے پراپر جو ہے وہ لے سکتی ہے۔
تو یہ تو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق بھی یہ مینڈیٹری ہے باپ پہ کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ نفقہ جو ہے وہ باپ ہی جو ہے وہ افورڈ کرے گا اور برداشت کرے گا. ٹھیک. تو اس کے مطابق یہ ایک حال ہے کہ وہ عدالت سے اپنا جو ہے وہ خرچہ نفقہ لینے کے لیے جو ہے وہ رجوع بھی کر سکتی ہے اور دعویٰ بھی کر سکتی ہے. دعویٰ بھی کر سکتی ہے. ہاں جی. اچھا، تو بابر زمان صاحب، کیونکہ ایک سوال میرا ان سے ہوگا، ایک آپ سے ہوگا. آج کل جو لوگ نا خصوصی طور پہ جب کوئی پراپرٹی لیتے ہیں اور دیتے ہیں، وہ فوری طور پہ آتے ہیں کہ NTN نمبر بنوا لیں تو وقتی طور پر ریلیف مل جائے گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وقتی طور پہ بھی ریلیف لینا چاہیے یا پرماننٹلی بندے کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے یا اس کا NTN نمبر ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں جی میاں صاحب، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کویکس کا. کویکس کا مطلب ہوتا ہے عطائی. یہ صرف ڈاکٹرز میں نہیں ہوتے، یہ وکلا میں بھی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ ایسے لوگ جو پراپر کوالیفائڈ نہیں ہیں لیکن وہ پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بلکہ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اور ان کا کام اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں جس طریقے سے قانون ان کو اجازت نہیں دیتا. تو یہ عارضی فائلر، یہ ٹیمپریری فائلر، یا فوری طور پہ کام کر لیے، یہ لا میں ایسا کوئی ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو کوئی بھی اسٹامپ فروش، کوئی بھی بینک والا، کوئی بھی کلرک یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی کلائنٹ کو دے دیتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں. رجسٹری برانچ والے یہ کہتے ہیں جی آپ کو فوری ریلیف مل جائے گا، ٹیکس کی بچت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ انتہائی غلط ہے. یہ آپ یہ سمجھے کہ ایک ٹائم بام ہے جو وہ لگا دیتے ہیں ان کے ساتھ. اب وہ ٹائم بام جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد پھٹ جائے، وہ نہ پھٹے، وہ 2 سال کے بعد پھٹ جائے، اس نے پھٹنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب فائلر بنتے ہیں یا NTN بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی فائل بنائیں. اس میں آپ بتائیں کہ میرے ایسٹس کتنے ہیں، میری انکم کتنی ہے، میرے ایکسپینس کتنے ہیں. اور اگر آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کو وراثتی ہیں یا آپ کو شروع سے ملے ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور اگر آپ کی جو انکم ہے وہ بلو ٹیکسیبل ہے تو آپ پہ ٹیکس بھی چارج نہیں ہوگا. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فائلر ہو جائیں گے تو پیسے دینے آپ پڑیں نے گے. یہاں پہ نا بلو ٹیکس کہا، تو بلو ٹیکس کے لیے کتنی اماؤنٹ ہماری بینک میں ہونی چاہیے تاکہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی اتنے ہمیں فائلر بن جانا چاہیے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمیں ہر چیز پہ ہمارے ٹیکس لگ جائے گا. تھوڑا سا یہ دیکھیں ایسے ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی کلاس ہے نا جو ٹیکس دیتی ہے وہ سیلریڈ پرسن ہے، جن کی سیلری ہے. اور جو سیلریڈ پرسن ہے وہ جیب سے ٹیکس نہیں ادا کرتا. اس کا جو ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ وائل ڈیلیورنگ دا سیلری وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. گورنمنٹ پہلے اپنا شیئر رکھتی ہے، جو باقی پیسے ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس بندے کو دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے جیب سے کچھ بھی جمع نہیں کروانا، لہٰذا اس کو پریشانی نہیں ہوتی ڈیکلریشن کرنے میں. اس کو چاہیے کہ فرض کرے ایک آدمی ہے وہ 2 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے، تو اگر وہ اس وجہ سے فائلر نہیں بنتا کہ مجھے ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. کیونکہ جب 2 لاکھ روپے گورنمنٹ اس کو دے رہی ہے، اپنا وہ جتنا بھی شیئر بنتا ہے گورنمنٹ پہلے کاٹ لے گی، جو ریمیننگ اماؤنٹ اس کو دے گی. اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ پیسے دے یا نہ دے. وہ لوگ بھی ٹرو ڈیکلریشن نہیں کرتے. یہ تو بلو ٹیکسیبل لمٹ والی بات ہوگی کہ اگر کسی کی 6 لاکھ سے زیادہ کی سیلری ہے سالانہ، 50,000 سے زیادہ ہے پر منتھ، تو گورنمنٹ اس کا جو ٹیکس ہے وہ آٹومیٹکلی کاٹ، اس کو جیب سے جمع نہیں کروانا پڑتا، وہ کٹ کے ہی اس کو ملتا ہے. اچھا، جو سیلری پرسن نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بزنس مین ہے، وہ فرض کرے کہ 10 ملین جو ہے وہ 1 سال کا ارن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب سال کے بعد وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ 10 ملین میں نے ارن کیا اور جو 10 ملین ہی میرا خرچہ تھا، میرا ایکسپینس ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں بچا، تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اچھا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ ارن کر لی ہے اور 90 لاکھ روپے میرا خرچہ ہے، 10 لاکھ روپے میرا بچ گیا ہے، تو اس میں سے 6 لاکھ روپے اس کو ایگزیمپٹ ہو جائے گا، باقی جو 4 لاکھ روپے اس کا اضافی ہوگا اس پہ ٹیکس ہوگا. ٹھیک. اور جو ٹیکس ہے وہ بھی سب سے پہلے یہ ورکنگ کرے گا کہ سال کے دوران اگر اس نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، بیچی ہے، اس پہ کوئی ٹیکس ادا کیا ہے تو پہلے وہ ایڈجسٹ ہوگا. اس نے موبائل یوز کیا ہے، اس پہ جو ٹیکس اس نے پے کیا ہے تو پہلے وہ ایڈجسٹ کرے گا، جیب سے وہ نہیں دے گا. اس نے کوئی بائک رجسٹر کروائی ہے اپنے نام پہ، کوئی گاڑی رجسٹر کروائی ہے، کوئی فارن ٹریولنگ کی ہے، کچھ بھی اس نے کیا ہے پورے سال میں، اس نے کہیں پہ بھی ٹیکس ادا کیا ہے، سب سے پہلے وہ ایڈجسٹ ہوگا اور اس کا اسی میں ہی معاملات وہ کور ہو جائیں گے. اگر اس کے بعد کچھ بچے گا تو اس کو جیب سے دینا پڑے گا، ادروائز اس کو جیب سے دینا نہیں پڑے گا. صرف اس کو ڈیکلریشن کرنی پڑے گی کہ یہ ہے اور یہ گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے. ان کو بہت ساری ڈیکلریشن دینی پڑے گی جو ٹرو ڈیکلریشن ہے کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بابر زمان صاحب نے ٹیکس کے حوالہ سے آپ کو ڈیٹیل بتایا کہ ہم لوگوں کو کم از کم یہ جو عام طور پہ ہم NTN نمبر لے کر اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، اپنی فائلر پورا بننا چاہیے اور اچھے وکیل کے پاس جانا چاہیے. تو بابر زمان صاحب ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے ان کو اچانک ان سے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. کیونکہ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ان کے پاس جب بھی آپ کو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو، یہ فون کال پہ بھی آپ کو مسائل بتاتے ہیں، تو آپ ان سے رجوع کیجئے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ٹیکس کے تمام مسائل جو ہیں، آنے والا وقت جو ہے وہ ٹیکس کا ہے. تو مار محسن صاحب، آپ سے میرا دوسرا کویشچن یہ ہوگا کہ مثلا خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ نا 2 چیزیں بڑی ڈسکس کی جاتی ہیں
اور خلا کب ہوتا ہے اور طلاق کب مؤثر ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں نا دو تین چیزیں ہیں. ایک خلا وہ ہوتی ہے کہ جو بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند سے جو ہے وہ کلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حق مہر لیا ہوتا ہے نا اس کا سم کوئی شیئر جو ہے نا وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے خاوند کو جو آپ نے بطور حق مہر جو ہے وہ وصول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. طلاق جو ہے اس کی انگریڈینٹس جو ہے وہ اور وہ وہ ہوتا ہے کریولٹی کی بنیاد پہ اور دو تین چیز ان کے اون انگریڈینٹس ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ عورت اپنے خاوند سے جو ہے وہ لے سکتی ہے. اور ڈائیورس جو ہے خاوند کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ بائی ریٹرن جو ہے وہ دے سکتا ہے. اس میں یہ بات نہ کہی جاتی ہے ہمیشہ کہ جو طلاق ہے اگر طلاق خامد دیتا ہے تو اس کو تمام اس کے حقوق جو دینے پڑیں گے یعنی کہ جو اس نے عورت کے نکاح نامہ میں لکھے ہیں. تو کیا کھلا جب عورت لیتی ہے تو کیا وہ مائنس ہو جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا نہیں، وہ اس میں تھوڑی سی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب حق مہر کے طور پہ جو چیزیں ایک پرومپٹ اور ڈیفرڈ حق مہر ہوتا ہے، ایک موقع پہ ادا کیا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ عند الطلب ہوتا ہے کہ جو عند الطلب ہوتا ہے وہ ایٹ دی ٹائم بیوی کسی وقت بھی اپنے خاوند سے جو ہے وہ لے سکتی ہے. اچھا، ایک بڑا اہم آپ سے سوال کروں گا کہ وہاں پر نا ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ جو پرت کا پہلا حصہ نا اس کے ٹوٹل کالم 19 ہوتے ہیں. ہاں 19 نہیں آگے بھی ہوتے ہیں. اچھا، کتنے ٹوٹل کالم ہاں، ہیں؟ جتنے بھی ہیں کہتے ہیں جو پہلے پرت پہ چیزیں لکھی جاتی ہیں ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے، دوسرے والے پہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں آپ کیا اس سمجھ؟ میں بتا دوں کہ جو کالم نمبر 17 تک ہے نا، 17 تک جو کالم ہے وہاں تک جو ہے وہ جتنی چیزیں بھی ہوں گی نا وہ ویلڈ ون ہوں گی. اچھا، ویلڈ ون ہوں گی. اس میں ایک حق مہر ہوتا ہے، اس میں اس کے عند الطلب بھی ہوتا ہے اور موقع پہ ادا کیا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد خاص شرائط ہوتی ہیں، کچھ جائیداد کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں ہے، پراپرٹی کی شکل میں ہے. اس سے آگے جتنی بھی کالم کی شرائط ہوتی ہیں وہ نال اینڈ وائڈ ہیں، غیر شرعی ہیں. اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. ہماری سپیریئر کورٹس نے بھی جو ہے وہ اس میں ڈیسیجن دے دیے ہیں کہ ایسی چیز جیسے لکھا ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں 10 لاکھ روپے دیں گے، 5 لاکھ روپے دیں گے، یہ چیزیں ہوں گی. یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ رسول کی احکامات کے بالکل منافی ہے. کیونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے تو آپ ان کی شادی دوسری پہ کیسے قدغن لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے پھر انہوں نے وہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ جو ہے وہ اس کو جو ہے انہوں نے غیر شرعی اور غیر کالا دم قرار دے دیا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ مار محسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بابر رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم آپ کو ایک ہفتے کے اندر ہر ایک نئے دوست کے ساتھ ملوائیں گے اور نئے ان کے آپ کے معلومات نئی لے کر آئیں گے. اور آپ لوگوں کو جو بابر رضوان صاحب ہیں ٹیکس کے حوالہ سے آپ کو کوئی بھی کویکشن کرنا ہو تو آپ ہمارے نیچے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ بابر رضوان صاحب ہماری ہر ویڈیو میں ہر ایک یعنی کہ جس طرح آج ہمارے سول کے دوست آج ہمارے پاس ہیں، نیکسٹ ہم کرمینل کے، پھر اسی طرح مختلف کسی یعنی کہ جو فوجداری کے وکیل، مختلف قسم کے جو دوست ہمارے وکلاء ہیں، جو سینئر قانون دان ہیں، ان کو ہم بلوائیں گے اور آپ کو ایک ہفتے کے اندر لا کے اوپر، ایڈوکیسی کے اوپر ایک ویڈیو ہم آپ سے لازمی شیئر کریں گے. اور آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں MJ79 نیوز چینل کی طرف سے محترم بابر رضوان صاحب ایڈوکیٹ صاحب کا اور محسن گبیسر صاحب کا، کیونکہ انہوں نے آپ کو مزید اچھی معلومات دیں. اور یہ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ 2 چینل بنائے ہیں، MJ79 نیوز چینل، یہ یہ یوٹیوب پر مونیٹائز ہو چکا ہے، اور MJ79 کے ٹک ٹاک ID، یہ دونوں میں نے ڈونیٹ کر دیں یتیم بچوں کو. تو آپ لوگوں سے صرف میری ایک ہی ہم ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو دیکھا کریں اور آگے دوستوں تک پھیلایا کریں. جب یہ پھیلائیں گے تو اس کی آپ کا بھی حصہ ملے گا. میں کسی کو زکوٰۃ اور خیرات نہیں دینا چاہتا. میں جس کو بھی یتیم بچے کو اپنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کی طرح اپنانا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ارننگ سے ان کی ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے. 10 یتیم بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ 10 یتیم بچوں کو ہم اسی کی ارننگ سے پڑھائیں گے، کسی سے کوئی فنڈ یا پیسہ نہیں مانگیں گے. تھینک یو ویری مچ. MJ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ. ناظرین، پاکستان زندہ باد، MJ TV پائندہ باد.